بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو نیو ویڈیو. آج کا ٹاپک ہے کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ انویسٹمنٹ ان دی اسٹاک مارکیٹ. اور آج اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کے لیے اسپیشلی وہ لوگ جو کہ بالکل نیو اسٹارٹ کر رہے ہیں اینڈ دے آر کنفیوزڈ کہ کیسے اس جرنی کو اسٹارٹ کرنا ہے. اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے تین ویز ہیں جس سے آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ اسٹاک مارکیٹ میں کسی بروکر کے تھرو آپ اکاؤنٹ اوپن کریں اور ڈائریکٹلی انویسٹ کریں اور سٹاکس اپنے سارے خود سلیکٹ کریں، پک کریں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ میوچل فنڈز کے تھرو کسی ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ساتھ آپ اپنا اکاؤنٹ اوپن کروائیں اور اپنی اماؤنٹ کسی فنڈ مینیجر کے حوالے کریں اور وہ آگے آپ کے اماؤنٹ کو انویسٹ کریں گے. دیر آر سو مینی ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز. المیزان والوں کی انویسٹمنٹ کمپنی سب سے ٹاپ آف دی لائن شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز میں آتی ہے، لیکن اور اس کے علاوہ بھی دیر آر سو مینی کمپنیز جن کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں، ان کے فنڈ سلیکٹ کر سکتے ہیں. تمام میجر بینکس کی اپنی ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز موجود ہیں. اور تیسری ایک نیو پروڈکٹ ریسنٹلی کچھ سالوں سے مارکیٹ کے اندر آئی ہے جو کہ ہائیبرڈ پروڈکٹ ہے شیئرز کا اور میوچل فنڈز کا، جس کو ETF کہتے ہیں. اس کے اوپر ہماری ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے کہ ETF کیا ہوتا ہے. تو آئی ایزیوم کہ آپ کو یہ تین چیزیں ہم ایزیوم کر رہے ہیں تاکہ ہماری ویڈیو بہت لمبی نہ ہو، کہ آپ کو اسٹاک مارکیٹ کی ورکنگ کا بیسک نالج آپ کے پاس ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ ETF کیا ہوتا ہے، ETF کیسے ورک کرتا ہے. اور تیسرا یہ کہ آپ نے اسٹاک مارکیٹ میں کسی بروکر کے تھرو اپنا اکاؤنٹ اوپن کروا لیا. ناؤ یو آر جسٹ ریڈی ٹو اسٹارٹ یور انویسٹمنٹ جرنی. اوکے. بیفور گوئنگ ٹو دا اسٹاک مارکیٹ کے جو ETFs میں کیسے انویسٹ کریں گے، اس میں یہ میرے سامنے ایک شیٹ اوپن کی ہوئی ہے جس میں اسٹاک مارکیٹ کی جو KSE 100 انڈیکس ہے اس کی لسٹنگ کے مطابق کمپنیز کا ان آرڈر ہے. اور یہ ٹوٹل 100 کمپنیز ہیں. KSE 100 انڈیکس کے اندر بیسٹ پرفارمنگ ٹاپ 100 کمپنیز ہوتی ہیں. ٹوٹل تو اسٹاک مارکیٹ کے اندر 500+ کمپنیز کرنٹلی لسٹڈ ہیں. KSE 100 انڈیکس ان میں سے جو ٹاپ بیسٹ پرفارمنگ کمپنیز ہیں اور جو سارے سیکٹرز کو انکارپوریٹ کرتی ہیں، سارے سیکٹرز اس کے اندر شامل ہیں، تو وہ بیسٹ پرفارمنگ 100 کمپنیز ان کے اندر شامل ہیں. اچھا، ان کو بھی پھر جس طرح کسی بھی چیز کو ارینج کرنے کے لیے کوئی بھی آرڈر ہو سکتا ہے، الفابیٹیکلی بھی ہو سکتا ہے، ان کے سائز کے مطابق، ان کے ریٹس کے مطابق. تو میں نے اس کو آرگنائز کیا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو دیئر ویٹیج ان دا انڈیکس. یعنی KSE 100 انڈیکس کے اندر بھی جو سب سے زیادہ ہیوی سمجھ لیں کمپنیز ہیں، یعنی سمجھ لیں گھر کے اندر جو ہے نا وہ 5 لوگ ہیں، تو اس میں ہسبینڈ بھی ہے، وائف بھی ہے، بچے بھی ہیں، تو نمبر آف یونٹس کے مطابق تو 5 لوگ ہیں. لیکن سب سے ہیوی ویٹ کس کا ہوگا؟ ویٹ کے حوالے سے دیکھیں تو فادر کا ہوگا یا مدر کا ہوگا، اور بچوں کا کمپیریٹیولی کم ہوتا جائے گا ہر چھوٹے بچے کا. اسی طرح 100 کمپنیز ہیں، کہنے کو ساری کمپنیز برابر ہیں، ایک ایک کمپنی ہے، لیکن انڈیکس میں ویٹیج کے حوالے سے جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے، چونکہ ٹیکنیکل ٹرمز ہوں گی، اگر آپ کو نہیں بھی ان کا آئیڈیا تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. بٹ تھنگ اس کی اس کو سمپل ورڈ میں یہ سمجھ لیں کہ جو جتنی بڑی کمپنی ہے، جس کا جتنا بڑا زیادہ سرمایہ جس کے اندر انویسٹڈ ہے، وہ سب سے ٹاپ پہ ہے. تو اس میں سب سے اوپر ہمارے پاس FFC آ رہی ہے، فوجی فرٹیلائزر، فوجی گروپ کی فرٹیلائزر کمپنی. یہ سب سے اوپر ٹاپ پہ ہے، جس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن 338 ملین، اور فگرز ان ملین ہے تو یہ تقریباً 338 بلین بن جاتے ہیں. تو ان شارٹ اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ سب سے زیادہ ہیوی کمپنی ہے، جو سب سے زیادہ جس کے اندر انویسٹمنٹ ہے اسٹاک مارکیٹ کے اندر لسٹڈ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس UBL آ جاتا ہے، دین اینگرو ہولڈنگ ہے، دین اینگرو فرٹیلائزر ہے، ماری انرجیز، OGDC، ہبکو، لکی سیمنٹ، پاکستان پیٹرولیم، MCB، بینک الحبیب، میزان، اور اس طرح کرتے کرتے یہ سارے نیچے تک ہے. اچھا، اب جب ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہمیں کنفیوژن ہے، نہ ہمارے پاس اتنا ایکسپرٹیز ہے کہ ہم کیسے جج کر سکیں کہ ہمیں کس کمپنی کے اندر انویسٹ کرنا چاہیے. اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے اور اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ایک نیو پروڈکٹ کچھ عرصہ پہلے انٹروڈیوس ہوئی ہے باہر. ایڈوانس پروڈکٹ میں تو بہت ٹائم سے اور بہت زیادہ فیمس ہے اور بہت زیادہ لوگ اس کے تھرو انویسٹ کرتے ہیں. تو پاکستان میں ریلیٹیولی نیو کانسیپٹ ہے، اس کو کہتے ہیں ETF، ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز. ETF میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ETF جب آپ کنفیوزڈ ہیں کہ آپ نے کس طرح سے انویسٹ کرنی ہے اور آپ کے پاس سے ایک منیمم اماؤنٹ ہے، نالج بھی آپ کے پاس بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ اسٹاک مارکیٹ کے بزنس کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں اور آپ مارکیٹ میں نیوز سنتے ہیں ٹی وی پہ اور ادھر ادھر کے بھی بہت زیادہ مارکیٹ اوپر چلے گی، نیچے چلے گی، اور آپ پروفٹ کو انجوائے بھی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ کو ڈر بھی ہے کہ میرے پیسے کہیں ویسٹ نہ ہو جائیں. تو اس کے لیے ETF ایک پروڈکٹ نکالے گی جو کہ ڈفرینٹ کمپنیز اس کی سلیکشن کرتی ہیں. اور ایک ETF ایک باسکٹ آف شیئر ہے جس کے اندر بیسٹ پرفارمنگ
10, 20, 30 جتنی بھی کمپنیز کو اس کے اندر وہ انکلوڈ کر لیں گے، اور آپ کا جو ایک اماؤنٹ آپ انویسٹ کرتے ہیں وہ ایک کمپنی میں جانے کی بجائے، سپوز یہ ہمارے پاس یہ سامنے کمپنی ہے، سپوز ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک نیو ETF بنا لیتے ہیں ٹاپ 10 کمپنیز کا، کہ ہم نے جو ٹاپ 10 کمپنیز ہیں جو فوجی فرٹیلائزر سے سٹارٹ ہو کے تو MCB تک کی 10 کمپنیز بن رہی ہیں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں جو 1 لاکھ روپیہ لگاؤں اسٹاک مارکیٹ میں وہ ان 10 کمپنیز کے اندر ڈیوائڈ ہو جائے، اور وہ کسی ایک کمپنی میں نہ ہو بلکہ 10 کمپنیز میں ہو، اور کس کمپنی میں کتنے لگانے یہ بھی مجھے خود پتہ نہیں ہے، تو میں کسی کوالیفائڈ سینئر کے حوالے کروں جو ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کر لے، لیکن اس کوالیفائڈ سینئر بندے کا اپنا رول بیچ میں کوئی نہیں ہوگا، جو میں پیسے ڈالوں گا وہ ایک سسٹمیٹک وے میں ان کمپنیز کے اندر انویسٹ ہو جائے گا۔ تو اس کو فردر ہم کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے آتے ہیں کہ اس میں ہم نے اسٹاک مارکیٹ کا یہ ڈیٹا پورٹل اوپن ہے، اس میں سامنے سمبلز لکھی ہوئی ہیں، ساری کمپنیز ڈیٹیل یہاں پہ ہوتی ہیں، یہاں آپ سرچ کے اندر آپ ETF لکھیں گے، سمپل ETF ٹائپ کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ جتنے بھی ETF سسٹم ایشو ہیں ورکنگ میں ہیں وہ سارے سامنے آ جائیں گے۔ ان میں سے پھر آپ اس ٹائم میں 2 کو ڈسکس کروں، ایک ماہانہ اسلامک انڈیکس، جو دونوں شریعہ کمپلائنٹ، دوسرا میزان پاکستان ETF۔ یہ 2 ETFs ہیں جو ایک میزان بینک جن کو بیک کر رہا ہے، اور ماہانہ JS وانو کا اور باہر ایک انٹرنیشنل کنسورشیم ہے ان کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر ہے۔ تو یہ آپ نے جو انویسٹمنٹ یہاں پہ کیا، اور یہ ETF بھی جو ہیں یہ کوئی انڈیویجول کسی کا وہ نہیں ہے اونرشپ میں، پراپر گورنمنٹ آف پاکستان کی SECP سے ریگولیشنز کے مطابق پراپر وے میں اس میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو اس میں واٹ آئی ول سجیسٹ کہ آپ اسٹاک مارکیٹ میں اکاؤنٹ اوپن کر لیں کسی بھی بروکر کے تھرو، دیر آر سو مینی ریلائبل بروکرز، اور اس کے بعد آپ نے اماؤنٹ اپنی انویسٹ کرنی ہے۔ انویسٹ کرنے کے لیے آپ میزان کا ETF اور ماہانہ اسلامک انڈیکس کا ETF، یہ 2 ETFs میں یوز کرتا ہوں پرسنلی بھی، اور میں ریکمینڈ بھی انہیں کو کرتا ہوں۔ اس کی ریزن ہے میں یہ آپ کو کلیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں اب یہ میزان کا ETF ہے، مارکیٹ فرائیڈے کو جب کلوز ہوئی ہے، آج یہ ویڈیو جب ہم بنا رہے ہیں تو اس میں فرائیڈے کی کلوزنگ، فرائیڈے 21 فیبرری 2025 کی فرائیڈے کلوزنگ کے مطابق ETF جو میزان کا ETF ہے اس کی کلوزنگ ریٹ ہے 17 روپے 13 پیسے۔ اب 17 روپے 13 پیسے سے کلوزنگ پرائس تھی، اور یہ ہمارے پاس گراف اوپن ہے جو اس کا 1 منتھ کا گراف ہے، بلکہ اس کو ہم ہسٹوریکلی لے کے چلتے ہیں تو یہ ETF اگر ہم پچھلے 3 سال کو بھی پرفارمنس دیکھیں تو 3 ایئرز بیک جو ETF ہے میزان کا، اس کی پرائس تھی آلموسٹ 9 روپے، جو اب تقریباً یہ 17 روپے 13 پیسے، اور یہ ہائی اس نے بنایا تھا جب مارکیٹ اوپر میکسیمم اس پہ تھی، تو اس نے 20 روپیز سے بھی اوپر، شاید 21 روپے کی اس کی 52 ویکس کی ہائی بنی ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کا چونکہ پہلے سے اس پہ ویڈیو بنا چکا ہوں اور کچھ کوشچنز آ رہے تھے جی، اور بعض لوگ جن کو فرینڈس کو نالج نہیں تھی، دے ور ایزیومنگ کہ جی جو ETF ہے یہ تو گرو نہیں کرتا، یہ تو اتنا ہی رہتا ہے۔ دیکھیں شارٹ ٹرم میں ڈے ٹو ڈے دیکھیں گے تو مائٹ بھی آپ کو گروتھ نظر آئے، لیکن کسی بھی چیز کی گروتھ دیکھنے کے لیے اٹ ٹیکس ٹائم، اس کو آپ نے ٹائم دینا ہوتا ہے۔ تو 3 سالوں میں جو چیز 9 روپے تھی اور آج وہ 20-21 کو ٹچ کر کے دوبارہ 17 پہ آ چکی ہے۔ اچھا، جو 17 پہ واپس آئی ہے وہ لوگ جو ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں ان کے لیے بلیسنگ ہے، ان کے لیے بیٹر ہے کہ آپ کو اب یونٹ اچھا سستا بائی کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ جو تھوڑی سی اوور پرائسنگ ہو گئی تھی وہ مارکیٹ نے کریکشن کر لی، اب مارکیٹ جو ہے وہ ایک اچھے فیز کے اندر انٹر ہو چکی ہے، ویری گڈ فار دا نیو انویسٹر۔ اچھا، یہ آپ کے سامنے گراف ہے جو گروتھ بڑا کلیئرلی بتا رہا ہے، پھر بھی اگر کہ گروتھ نہیں ہوتی ہے تو میں اس پہ فردر کمنٹ نہیں کر سکتا۔ گروتھ پتہ نہیں پھر کس کو کہتے ہیں کہ تھروڈ اپ گروتھ یہ نظر آ رہی ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ اچھا، اب اس کو ہم پریفر کیوں کرتے ہیں آپ ETF کے اندر انویسٹ کریں؟ ETF کے اندر انویسٹ کرنے کا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ جو ایک اماؤنٹ انویسٹ کریں گے، یعنی 17 روپے کا ایک یونٹ جو آپ کا انویسٹ ہوگا وہ کسی ایک کمپنی میں انویسٹ نہیں ہوگا، وہ میزان والوں نے 12 کمپنیز سلیکٹ کی ہوئی ہیں جو اس کی ایک باسکٹ آف شیئرز کے اندر شامل ہیں۔ یہ کریشن یونٹ باسکٹ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پہ ہم کلک کریں گے تو یہ ساری وہ کمپنیز ہیں جو اسٹاک مارکیٹ کی بیسٹ پرفارمنگ، جو ٹاپ سمجھ 30 کمپنیز ہیں، 100 پہلے ٹوٹل 500 کمپنیز ہیں، ان میں سے 100 کمپنیز کا انڈیکس بنا، ان کے اندر سے بھی شریعہ کمپلائنٹ بیسٹ 30 کمپنیز ہیں، ٹاپ آف دی لائن وہ یہ کمپنیز ہیں۔ ان کے اندر سے پھر 12 کمپنیز انہوں نے سلیکٹ کی ہوئی ہیں کہ آپ کی جو ایک اماؤنٹ انویسٹ ہوگی وہ ایٹ اے ٹائم ان سب 12 کمپنیز کے اندر ایک سرٹن پروپورشن میں ڈیوائڈ ہو جائے گا، اور یہ پروپورشن بھی ہر چیز ڈاکومنٹڈ آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ آپ کی جو ایک اماؤنٹ جائے گی اس میں مائٹ بھی یعنی 20 روپے 17 روپے جو بھی آپ کا یونٹ بائی ہوگا، مائٹ بھی آپ کا 1 روپیہ ایئر لنک میں لگ رہا ہے، 2 روپے ATR میں لگ رہے ہیں، اینگرو فرٹیلائزر اور اینگرو ہولڈنگ
ان کے اندر آپ کے کمپیریٹیولی 2 روپے لگ رہے ہوں گے. اس طرح میں ایگزامپل کو سمجھا رہا ہوں. ہب پاور کمپنی میں لگ رہے ہیں, ماری میں لگ رہے ہیں, میزان بینک میں لگ رہے ہیں, OGDC میں لگ رہے ہیں, PPL میں لگ رہے ہیں, PSO ہے, سازگار ہے, سیریل ہے. تو آپ کی جو ایک اماؤنٹ آپ انویسٹ کر رہے ہیں وہ ان 12 کمپنیز میں ایٹ اے ٹائم انویسٹ ہو رہی ہے. تو اٹ از ہائیلی سیف اینڈ سیکیور اینڈ رسک فری پروڈکٹ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری کمپنیز ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ مائنس میں جا رہی ہوں یا ڈکلائن میں ہو. حتیٰ کہ اگر اسٹاک مارکیٹ کی بیوٹی یہ ہے کہ یہ اوپر بھی جاتی ہے نیچے بھی جاتی ہے, لیکن جب نیچے جاتی ہے تو اسی طریقے سے واپس اس نے ریباؤنڈ کر کے اوپر آنا ہوتا ہے, اور جب نیچے جاتی ہے وہی اس کا ریئل بائنگ ٹائم ہوتا ہے اور بینیفٹ لینے کا ٹائم ہوتا ہے. جب گراف کو آپ اگر غور سے باریکلی یعنی آہستہ آہستہ میں اس کو وہ موو کر رہا ہوں, دیکھیں کہ لگاتار اسٹڈی ہے. اور اگر کبھی ڈپ آیا ہے, مارکیٹ تھوڑی نیچے گئی ہے, دیکھیں یہاں سے میں انڈیکس کو اگر آپ اس میں کرسر کو ذرا غور کریں تو یوں نیچے آئی, ساتھ ہی مارکیٹ لگاتار اوپر چلتی گئی. ٹھیک ہے, پھر تھوڑی سی نیچے آئی, پھر اوپر چلے گی, پھر نیچے آئی, پھر اوپر چلے گی. یہ دیکھیں کنٹینیوسلی. اور یہ دیکھیں تھوڑا سا یعنی نیچے آنے کے بعد تھوڑا, اب اس میں یہ ایک لانگ ٹرم کام ہے, انویسٹمنٹ ہے, اور پینک ہونے والا کام نہیں ہے, ڈسپلنڈ اپروچ ہے. مارکیٹ اسٹڈی دے گی یا نیچے آئے گی تو اٹ مینز اس میں اوپر جانے کا اسکوپ بڑھ رہا ہے. آپ دیکھیں یہاں سے مارکیٹ اٹھی اور اوپر جا کے اس نے 20 کو ٹچ کیا, پھر دوبارہ ابھی مارکیٹ کافی ٹائم سے کوئی 1 منتھ سے اراؤنڈ جو نیچے ہے. ایون ETF جو ہے یہ 20 روپے 21 روپے سے ٹچ کر کے 70 روپے ہے. اب 21 روپے کی چیز آپ کو 70 روپے مل رہی ہے تو مطلب اٹ مینس کہ اس میں اب دوبارہ پوٹینشیل جنریٹ ہو رہا ہے. اور یہ مارکیٹ فورسز ہوتی ہیں جو پلے کرتی ہیں, جو مارکیٹ کو نیچے بھی لے کے جاتی ہیں, اوپر بھی لے کے جاتی ہیں. اور اوبویسلی 100 میں چیز بائی کرتے ہیں, اوپر جا کے 130 پہ لے کے جاتے ہیں, وہاں پہ سیل کر لیتے ہیں, اور پھر ویٹ کرتے ہیں مارکیٹ کو نیچے آنے میں. جب نیچے آتی ہے وہاں دوبارہ بائنگ کرتے ہیں, پھر دوبارہ تاکہ تبھی ادروائز تو پاسبل تو نہیں ہے نا کہ 100 کی چیز 130 میں گئی پھر وہاں سے 160 میں. تو شارٹ ٹرم میں اتنی اٹس ناٹ پریکٹیکل. اوور دا پیریڈ آف ٹائم نیچرلی تو 30% 40% کی بھی ریٹرن بہت اچھا ریٹرن ہوتا ہے. تو اس لیے جو دوست یہ کوشچن کرتے ہیں کہ ETF میں گروتھ نہیں ہوتی, بالکل اس میں گروتھ ہوتی ہے. ہاں ڈیویڈنڈ اس کے اندر اس طرح نہیں ملتے جس طرح کمپنی ڈیویڈنڈ ملتے ہیں, بٹ ڈیویڈنڈ کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آپ اسٹاک سلیکشن کریں, کیونکہ ڈیویڈنڈ پے ہوتا ہے فیس ویلیو کی وجہ سے 10 روپے ہوتی ہے. اب ایسی کمپنیز میں لائک لکی سیمنٹ ہے, اب اس کی جو شیئر کی ویلیو 1500 پہ چلی گئی ہے. اب وہ ڈیویڈنڈ اگر دے بھی دے گا 10 روپے کے اکارڈنگلی وہ 15 روپے 20 روپے دے بھی دیں گے, یعنی اس سے ہم کہتے ہیں 200% ڈیویڈنڈ دے دیا, تو انہوں نے 20 روپے کا ڈیویڈنڈ دینا اور پرائس کیا ہو چکی ہے 1500 ہو چکی ہے. تو لانگ ٹرم, اور اس میں بھی ڈیویڈنڈ بیسیکلی ٹیکنیکلی ETF ایک ٹرسٹ ہے, کمپنی ہے جس کو ڈیویڈنڈ شیئر ہولڈر کو ملتے ہیں, اور اس کیس میں شیئر ہولڈر ETF ہوتا ہے, اور جو ڈیویڈنڈ کی اماؤنٹ ہے وہ بھی ری انویسٹ ہو جاتی ہے. تو ڈیویڈنڈ کی اماؤنٹ ملتی ہے لیکن اس کو آپ اگنور کر لیں, اس کی ٹینشن میں نہ پڑیں, آپ اپنی پرنسپل اماؤنٹ کو اس میں انویسٹ کریں سیکیورلی. اور دوسری ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ جو میرا ماڈل ہے اس میں آپ نے لم سم انویسٹمنٹ نہیں کرنی. سپوز آپ نے 10 لاکھ روپے انویسٹ کرنا ہے تو آپ نے کسی بھی ٹائم پہ 10 لاکھ اکٹھا انویسٹ نہیں کرنا, آپ اس کو 10 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں اور ویکلی انویسٹ کریں. ہر سے فرائیڈے کو آپ چونکہ عموماً فرائیڈے کو مارکیٹ چونکہ 2 دن آف ہوتے ہیں, کیش فلو کے مسائل ہوتے ہیں جن لوگوں کے, انہوں نے اس کو اور رول اور ویک کے بھی معاملات ہوتے ہیں, تو آپ نے اس کو سمجھ لیں کہ اس 10 لاکھ کو 1 لاکھ روپے ویکلی اگر ڈیوائڈ کریں تو 1 مہینے میں آپ کا 4 لاکھ ہوگا. 3 مہینے میں اپنی انویسٹمنٹ کی جرنی پوری کریں. اس سے یہ ہوگا کہ چاہے مارکیٹ اوپر جا رہی ہو چاہے نیچے جا رہی ہو, آپ نے اس کو اگنور کر کے آپ نے ایک اماؤنٹ کو ایک سسٹمیٹک وے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ETF کے اندر انویسٹ کرتے رہنا. پرائس جو بھی ہو آپ نے اس کی ٹینشن نہیں لینی ہے. اٹس اے پارٹ آف دا گیم. مارکیٹ اوپر بھی جائے گی نیچے بھی جائے گی, اور جتنا نیچے جائے گی اتنا آپ کے لیے زیادہ مارکیٹ بینیفیشیل ہوتی جائے گی, اس میں پروفیٹیبلٹی بڑھتی جائے گی. اچھا, ایک تو میزان ETF کا ہم نے دیکھ لیا کہ یہ 17 روپے پہ ہے, 21 کو ٹچ کر کے آیا تھا, گروتھ بھی آپ کے سامنے ہے, اور اس کی ہم نے بتا دی کتنی اس میں کمپنیز میں انویسٹڈ ہے. دوسری کمپنی جو دوسرا ETF ہے وہ ہے ماہانہ اسلامک انڈیکس ETF, اور اس کی بھی اسی طرح آپ یہ MII ETF اس کو سمبل کو سرچ کریں گے بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. اس کا بھی اگر ہم 1 منتھ کا ٹرینڈ دیکھیں جو اسٹاک مارکیٹ کا ٹرینڈ ہے اس کے مطابق ہی ہے. ابھی اچھا ابھی یہ ٹوٹل 1 سال ہوا ابھی اس کو لانچ ہو چکے, کمپیریٹیولی نیو پروڈکٹ ہے, اور 1 سال پہلے جو فرسٹ اس کا ٹریڈنگ ڈے ہمیں نظر آ رہا ہے مارچ 11 2024 کو اس کی پرائس تھی 10 روپے, وہاں سے یہ شروع ہوا تھا مارچ 11 کو 2024 کو, یعنی کہ ابھی 1 سال پورا نہیں ہوا. تو 10 روپے کی چیز آج جو ہے اس نے ہائی اپنا بنایا تھا 16 روپے, رائٹ.
52 ویکس رینج میں ہمارے ہائیسٹ اس کا 16 روپے نظر آ رہا ہے، ابھی یہ 14 روپے کے اوپر ہے. یعنی ایک چیز جو 10 روپے کی لانچ ہوئی تھی، ایک سال کے اندر اس نے 60% کا ریٹرن دیا. 6 سال میں بھی نہیں، آلموسٹ 9 منتھس کے اندر اس نے اپنا ہائی ٹچ کر لیا تھا وچ واز اراؤنڈ 60%. تو یہ جو کنفیوژن ہے کہ ای ٹی ایف بڑھتے نہیں ہیں، گروتھ نہیں آتی، دس از دا گراف ان فرنٹ آف یو. 9 منتھس کا گراف ہے جہاں پہ اس نے 60 کو ٹچ کیا، 60% دیا. اور ڈیفینیٹلی پھر اس کے بعد سپوز جس نے یہاں سے بائی کیا ہوا تھا 10 سے 12 سے یا ایون جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا، یعنی آن ایوریج اگر آپ نے سٹارٹ سے، جب میری تھیوری کیا ہے، تھیوری یہ ہے کہ آپ اس کو سٹارٹ میں 10 روپے سے بائی کرنا شروع کریں گے، جب ویکلی اس کو بائی کرتے رہیں گے تو آپ مائٹ بھی، جب اس کا جرنی 15 روپے پہ بھی چلا گیا ہے تو آپ کی ایوریج بائنگ اس کی بنی ہوگی 12 روپے، 12.5 روپے. ٹھیک ہے، تو اب اس کو لانگ ٹرم کے انویسٹ کریں اور سال بعد 2 سال بعد جب آپ اس کو انویسٹ کو سیل کرنے جائیں گے، اچھا اگر مائٹ بھی آپ کے یہاں پہ تھوڑے ٹائم کے لیے نیچے بھی آئے گا، لیکن جب آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کریں تو نیچے آنے کا آپ کو ڈرا بیک کوئی نہیں، چونکہ آپ تو لانگ ٹرم کے لیے انویسٹڈ ہیں. اس میں دوبارہ اوپر جانا ہے. لائک اب یہاں پہ دیکھیں، ادھر سے جب پرائس 12 روپے تھی، آپ کے پاس اگر یہاں سے نیچے بھی آ گیا تو آپ کو کوئی وری ہونے کی ضرورت نہیں، چونکہ آپ تو لانگ ٹرم کے انویسٹڈ ہیں، بلکہ آپ کو اپرچونٹی مل رہی ہے، آپ نے دوبارہ اس کو بائی کرنا ہے. تو جب بھی مارکیٹ ڈپ کرے، اس میں اگر آپ جتنے پیسے ڈال رہے ہیں اس کو اور زیادہ بڑھا دیں اور تھوڑا سا اوپر جا کے پروفٹ ٹیکنگ کریں. اچھا آپ اس میں ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی کمپنیز کون کون سی ہیں. اس میں بھی سامنے ہمارے پاس ڈیٹیل تو بہت ساری ہے، لیکن اب ٹائم سیو کرنے کے لیے کہ لمبی ویڈیو نہ ہو، ان کی کریشن یونٹ باسکٹ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ وہ کمپنیز ہیں جن کے اندر آپ کی جو ایک اماؤنٹ آپ کی 1 لاکھ روپے اگر ڈالیں گے ماہانہ کے ٹی ایف میں، تو جس طرح میزان کے ٹی ایف میں 12 کمپنیز تھیں، انہوں نے رسک کو اور زیادہ ڈائیورسیفائی کر دیا ہے، انہوں نے ٹوٹل 30 کمپنیز سلیکٹ کر لی. تو یہ وہ 30 کمپنیز ہیں جو ٹاپ آف دی لائن کمپنیز ہیں، جو یعنی اور اگر کسی ایک کمپنی میں اوپر نیچے اس کے ریزلٹس ہوتے بھی ہیں تو آپ کی ٹوٹل انویسٹمنٹ پورٹ فولیو پہ بہت ہی سلائٹ سا فرق پڑے گا، نہ ہونے کے برابر پڑے گا. اور لیکن اس کی جگہ 10 کمپنیاں اور جو اچھی چل رہی ہوں گی اس کا آپ کو بینیفٹ ہوگا. اب یہ کمپنیز کے نام ذرا دیکھ لیں. ایبٹ لیبارٹریز فارما کمپنی وہ اس کے اندر ہے، ایئر لنک ہے، اٹک ریفائنری ہے، چراٹ سیمت ہے، ڈی جی خان سیمنٹ ہے، اینگرو فرٹیلائزر ہے، اینگرو ہولڈنگز ہے، فیصل بینک ہے، فاطمہ فرٹیلائزر ہے، فوجی سیمنٹ ہے، دین گلیکسو سمتھ کلائن پاکستان ہے، ہائی رول لیبارٹریز ہے، ہب پاور کمپنی ہے، انٹر لوپ لمیٹڈ ہے، کوہاٹ سیمنٹ ہے، لکی سیمنٹ ہے، ماری انرجیز ہے، میزان بینک ہے، میپل لیف سیمنٹ ہے، ملر ٹریکٹرز ہے، او جی ڈی سی ہے، پاک الیکٹران ہے، پائنیئر سیمنٹ ہے، پیکیجز لمیٹڈ ہے، پاکستان پیٹرولیم ہے، پاکستان اسٹیٹ آئل ہے، سازگار ہے، سیریل ہے، سوئن ناردرن ہے، سسٹمز لمیٹڈ ہے. تو آلموسٹ لائک دیکھیں سیمنٹ سیکٹر سارا اس کے اندر شامل ہے. آپ کی جو پیٹرولیم کمپنیز ہیں ماری سے لے کے او جی ڈی سی تک ساری کی ساری اس میں موسٹلی شامل ہیں. سوئی گیس اس کے اندر شامل ہے، اٹک ریفائنری شامل ہے، اینگرو فرٹیلائزر ہے، مطلب یو نیم اینی گڈ کمپنی، موسٹلی کمپنیز اس کے اندر انکلوڈ ہیں، اس کے اندر شامل ہیں. تو اس سے زیادہ اور بہتر کیا چیز ہوگی کہ آپ کی اماؤنٹ جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم ٹاپ آف دی لائن کمپنیز کے اندر اور جو کہ اکراس دی بورڈ سارے سیکٹرز کو ریپرزینٹ کریں ان کے اندر انویسٹ ہو رہی ہیں. سو اٹس اے ویری بیوٹیفل کانسیپٹ، بہت ہی ایک بلیسنگ ہے ان لوگوں کے لیے جن کو پتہ کچھ نہیں ہے کہ ہم نے مارکیٹ میں انویسٹ کیسے کرنا ہے، اور اس کے بغیر پھر بھی آپ کو کوئی نالج آپ کو نہیں ہے، صرف آپ کو ایک چیز چاہیے، صرف آپ کو ڈسپلن چاہیے. اور میں وارن بفیٹ کا جو سب سے ٹاپ کے انویسٹر مانے جاتے ہیں دنیا میں، ہائیلی نیٹ پر ہیں، ان کا بھی میں ایک انٹرویو میں سن رہا تھا کہ اس کام کو کرنے کے لیے انویسٹمنٹ کے صرف آپ کو ڈسپلن چاہیے، بہت زیادہ ٹیکنیکل نالج نہیں چاہیے، جسٹ یو نیڈ ٹو فالو آ اسٹریٹجی، آ پیٹرن، اور ڈسپلن کے ساتھ اس کو فالو کریں. تو اس کیس میں ڈسپلن یہ ہے کہ بس سپ وے میں انویسٹ کریں، لم سم بالکل بھی انویسٹ نہ کریں تاکہ مارکیٹ ڈاؤن ہو تو آپ کو پریشانی نہ ہو. اپنی اماؤنٹ کو 3 منتھس کے اندر انویسٹ کریں، ویکلی اس کو ڈیوائڈ کریں، اور یہ جو 2 انڈیکس ہیں، جو 2 ای ٹی ایفس ہیں، ان کے اندر جو بھی لیول ہو، لائک میری اسٹریٹجی ہے کہ میں 3 بجے کے بعد مارکیٹ، اس سے پہلے مارکیٹوں میں دیکھتا ہی نہیں ہوں. وٹ آئی ڈو فار پریکٹیکلی مائی سیلف، میں مارکیٹ کو سارے دن نہیں دیکھتا، 3 بجے کے بعد مارکیٹ کو دیکھتا ہوں، بروکر کو کال کرتا ہوں، اور جو چیز انڈیکس ان دونوں میں سے جو کمپیریٹیولی زیادہ گرا ہوا ہو، جو زیادہ ڈاؤن ہو، میں لوگ تو ریڈ لائن کو دیکھ کے بھاگتے ہیں، آئی پریفر کہ جس دن ریڈ لائن ہو گرین کے اوپر بائی کرنے کی بجائے
जिस दिन रेड हो, मार्केट रिवर्स हो और जो दोनों में ज़्यादा रिवर्स हो, मैं प्रैक्टिकली उसके अंदर इन्वेस्ट करूंगा। और इसी तरह जो एक स्ट्रेटजी आपको बताइए, वीकली इन्वेस्ट करें, 5-6 दिन 8 दिन अपने जो पैसे हैं उसको एक्यूमुलेट करें और फिर उसके अंदर इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करते रहें। और अब आपकी एवरेज मार्केट नीचे जाएगी तो न्यू बाइंग आपको सस्ती मिलेगी, मार्केट ऊपर जाएगी तो आपके जो ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड यूनिट्स हैं उनकी वर्थ आपकी बढ़ रही होगी। पोर्टफोलियो को आपने डे टू डे उसकी वैल्यूएशन को नहीं देखना। अगर आपने देखना है तो आपने ये टारगेट बनाना कि मेरे पास जो यूनिट्स हैं, चाहे वो ETF के वो महाना के हैं या उसके मीज़ान के, नंबर ऑफ यूनिट्स को आपने बढ़ता हुआ देखना है, आपने उनकी वैल्यू को बिल्कुल इग्नोर कर देना है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इंशाल्लाह मिलेंगे। आपने वैल्यू को, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपने पोर्टफोलियो की वैल्यू को नहीं देखना, आपने अपने पोर्टफोलियो में मौजूद नंबर ऑफ यूनिट्स को देखना है और टारगेट ये बनाना है कि मैंने